الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تعلموا القرآن فاقرؤوه وأقرئوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام اور گرامی قدر سامعین، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، آپ کے مدرسہ فیض الاسلام کا یہ سالانہ جلسہ ہے، اور اب یہ نشست اختتام کے قریب ہے. بہت سے علماء کے بیانات آپ نے سن لیے، اور کل مزید یہ سلسلہ جاری رہے گا. آپ حضرات کا جلسے میں شرکت کرنا یہ دین سے دلچسپی اور محبت کی دلیل ہے. لیکن خالی جلسے میں شریک ہونا کافی نہیں، بلکہ جو باتیں سنی جائیں، سنائی جائیں، ان کو سمجھ کر، یاد کر کے ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. جبھی یہ جلسہ کامیاب کہلایا جا سکتا ہے. چونکہ یہ مدرسہ دینی تعلیم کے لیے قائم کیا گیا، اور یہاں یہی فرض انجام دیا جاتا ہے. اسی مناسبت سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور یہ ایک طویل حدیث کا ٹکڑا ہے. صحابی رسول سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک جماعت دین کی سربلندی کے لیے روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا. اس جماعت میں کئی لوگ تھے، اور آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آپ
جماعت روانہ فرماتے تو اس میں سے ایک امیر منتخب کرتے تھے۔ اب سوال یہ ہوا کہ اس جماعت میں امیر کس کو بنایا جائے؟ اس میں عمر دراز لوگ بھی تھے، بڑے مالدار بھی تھے، بڑے معزز اونچے خاندان کے لوگ بھی تھے، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کا جو امتحان لیا وہ اس بات میں لیا کہ کس کو کتنا زیادہ قرآن پاک یاد ہے۔ ہر ایک سے پوچھا تمہیں کتنی سورتیں یاد ہیں، تمہیں کتنا قرآن یاد ہے، کچھ پڑھ کر کے سنا، پڑھوا کے سنا۔ تو ان میں ایک نوجوان صحابی بھی تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان سے پوچھا تمہیں کتنا یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی فلاں فلاں سورت بھی یاد ہے اور سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا سورہ بقرہ بھی یاد ہے، چلو تم ہی امیر ہو اس جماعت کے، کیونکہ تمہیں اس جماعت میں سب سے زیادہ قرآن یاد رکھنے کی سعادت حاصل ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام خود جسے جماعت کا امیر منتخب کریں یہ اس کے لیے بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے۔ اور سورہ بقرہ یہ تو قرآن پاک کی سب سے طویل سورت ہے، 2.5 پارے کی تقریباً، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ سورت ہے کہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں جادو کا اثر نہیں ہوتا، شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ فرمایا قیامت کے دن قرآن پاک سے شغف رکھنے والوں کی قیادت 2 صورتیں کر رہی ہوں گی، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، وہ آگے آگے چل رہی ہوں گی، ان کے پڑھنے والے پیچھے پیچھے جلوس کی شکل میں چل رہے ہیں۔ تو حضرت نے انہیں امیر بنا دیا۔ تو جماعت میں ایک بڑے معزز خاندان کے آدمی بھی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، جی تو ہمارا بھی چاہتا ہے کہ ہم قرآن پاک یاد کریں، سورہ بقرہ یاد کریں، لیکن اس ڈر سے یاد نہیں کرتے کہ کہیں ہم یاد کر کے بھول نہ جائیں، کہیں ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو، اس لیے ہم نہیں کرتے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تعلموا القرآن، نہیں یہ ڈر ور کچھ نہیں ہے، قرآن سیکھو، فقرؤوہ، خود بھی پڑھو قرآن، وَأَقْرِئُوهُ، دوسروں کو بھی پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، گھر کی عورتوں کو پڑھاؤ، رشتہ داروں کو پڑھاؤ، خود نہیں پڑھنے کا پڑھانے کا موقع ہے، پڑھواؤ، فَقْرَئُوهُ وَأَقْرِئُوهُ۔ قرآن کے پڑھنے کا سلسلہ ملت میں، امت میں، معاشرے میں
اوپر سے نیچے تک جاری رہنا چاہیے۔ مسلمان کا کوئی بچہ، مسلمان کی کوئی بچی قرآن پڑھنے سے محروم رہے، اس سے بڑی محرومی اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ سنو، جو شخص قرآن پاک پڑھے اور اسے یاد رکھے اور اس کی تلاوت بار بار کرتا رہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشک اس کو کھول کر رکھ دیا جائے، جس کی خوشبو تمام ماحول میں پھیل جائے، اس کی مثال ایسی ہے۔ اور جو آدمی قرآن پاک پڑھے لیکن اس کی تلاوت نہ کرے، مگر پڑھنے کی صلاحیت اس میں موجود ہو، غفلت کی وجہ سے نہ پڑھ پائے مگر سیکھ لے، فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ مشک کو کسی ڈبے میں بند کر کے اوپر سے سیل لگا دی جائے، تو ہے تو مشک لیکن اس کی خوشبو پھیل نہیں رہی، نفع سے یہ بھی خالی نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے امت کو یہ ہدایت دی، قرآن ضرور سیکھو، اس خطرے سے کہ پتہ نہیں یاد رہے کہ نہ رہے، کوئی آدمی سیکھنے سے پیچھے رہ جائے، غلط ہے، سیکھنے سے ضرور فائدہ ہو۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بچے بچیاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں ایک سے ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے حالات کا جائزہ لیں تو پتہ چلے گا سب کچھ پڑھا، نہیں پڑھا تو قرآن نہیں پڑھا۔ بڑے بڑے جوان ہو جاتے ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل کا پتہ نہیں، کن باتوں سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل نہ کرنے کا کیا وبال ہے، غسل کیسے کیا جاتا ہے، غسل کے فرائض کیا ہیں، اس کے بارے میں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ نماز کن باتوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، پتہ ہی نہیں۔ ساری دنیا جہان کی معلومات ہیں، سیاست کی بھی معلومات بچے بچے کو ہیں، اور میاں فلمی دنیا سے تو بڑی قربت ہے، کوئی ایکٹر سے ایسی نہیں ہے جس کا پتہ نہ ہو، ساری معلومات، پوری اسٹوریاں یاد ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی زندگیوں میں آپ جھانک کر کے دیکھیں، جب وہ اکیلے میں باتیں کرتے ہیں تو دین کی باتیں نہیں ہوتی، فلموں کی باتیں، کھیلوں کی باتیں، تفریح کی باتیں، یہ حال ہے۔ ایک مرتبہ ایک پروگرام میں ہمارا جانا ہوا، جو صاحب لینے کے لیے آئے، ان کا اپنا ایک بچہ اور ایک بھتیجا، عمر 10-11 سال کی ہوگی، وہ دونوں ساتھ تھے۔ وہ خود گاڑی چلا رہے تھے، میں برابر میں بیٹھا تھا، پیچھے دونوں بچے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کا سفر رہا ہو۔ اس پورے آدھے گھنٹے میں وہ دونوں بچے صرف اور صرف فلموں کی باتیں کرتے رہے۔
تو نے پرا فلم دیکھی، اس میں یہ سین ہے، اس میں یہ ہے، یہ اسے بتا رہا ہے، وہ اسے بتا رہا ہے۔ جب ہم پروگرام میں پہنچے تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ میں آدھے گھنٹے سے سن رہا ہوں ان دونوں بچوں کی باتیں، ان کے ذہن و دماغ پر، ان کے خالی دماغ پر جو چیز بھری گئی ہے وہی ظاہر ہو رہی ہے۔ اگر ان کے دماغ میں دین کی معلومات بھری جاتی، انبیاء علیہ السلام کی باتیں بھری جاتی، اولیاء اللہ کی باتیں ان کو سنائی جاتی، شریعت کی باتیں سنائی جاتی، تو یہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے آنکھ کھول کر ٹیلی ویژن کے پردوں کو دیکھا ہے، آنکھ کھلتی ہے تو وہ چل رہا ہے، سوتے ہیں تو وہ چل رہا ہے، گھر میں آ رہے ہیں تو وہ چل رہا ہے، تو ان کے دماغ میں اور کیا بھرے گا؟ یہ قصور ان بچوں کا نہیں ہے، یہ قصور ہمارا ہے۔ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر آدمی کو اللہ نے نگراں بنایا ہے اور قیامت میں اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ پھر آپ نے تفصیل بتلائی، والد سے پوچھو گی، اولاد کے بارے میں آقا سے پوچھو گی، غلاموں کے بارے میں حاکم سے پوچھو گی، رعایا کے بارے میں۔ تو ہم میں سے ہر آدمی آج کے اس جلسے میں یہ تہیہ کر کے جائیں، یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم اپنے گھر کا ماحول دینی بنانے کی فکر کریں۔ ہمارا کوئی بچہ، ہماری کوئی بچی اسکول پڑھے کہ نہ پڑھے، دین سے محروم نہ رہے، اس کے بارے میں ہم فکر کریں۔ ہم اسکول سے منع نہیں کرتے، آپ اسکول پڑھائیے، کالج پڑھائیے، یونیورسٹی پڑھائیے، بچوں کو ٹاپر بنائیے، کوئی بات نہیں، شریعت بھی منع نہیں کرتی، لیکن مسلمان رہ کر کے آپ پڑھائیں۔ اگر اسلام کے بغیر آپ نے پڑھایا تو یہ پڑھانا آپ کے لیے لعنت بن جائے گا۔ اسلام کے ساتھ آپ نے پڑھایا تو یہ پڑھانا رحمت بن جائے گا۔ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بہت فکر کرنے کی بات۔ آج ہم حکومتوں کی شکایت کرتے ہیں، دشمنوں کی شکایت کرتے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہم نے کیا خرابی ہے۔ اور جو قوم اپنا محاسبہ نہ کرے، خوش فہمی میں رہے، اپنی غلطیاں دوسروں پہ ڈالتی رہے، ذلت اس کے لیے مقدر ہے، وہ کبھی ترقی نہیں کرے۔ اس لیے ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے، محاسبہ کرنا ہے، ہر گھر کے اندر یہ بات چلا دینی چاہیے کہ دین پر جینا ہے، دین پہ مرنا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہمارا دین ہے، ہماری شریعت، سرور کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہے۔ سنتیں عام ہو جائیں، صورت اور سیرت سنت کے مطابق ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا سنت کے رنگ میں رنگین ہو جائے، اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہے۔
اور ان مدرسوں کا مشن بھی یہی ہے. جتنے مدارس آج قائم ہیں بے شک پہلے سے زیادہ ہیں، لیکن جتنے ہونے چاہیے اتنے نہیں، ضرورت اور بھی. خاص کر چھوٹے چھوٹے مکاتب محلوں میں، مسجدوں میں، آبادیوں میں ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو بچے اسکول جاتے ہیں وہ 1-2 گھنٹہ وہاں پڑھ کے جائیں یا آ کے پڑھیں، تاکہ اسکول کی تعلیم بھی جاری رہے اور دینی تعلیم کا بھی ضروری انتظام. ہر مدرسے والے اپنے علاقے کا جائزہ لیں، ان کی ذمہ داری، اور جہاں ضرورت ہے وہاں نظم کریں. اور جس طریقے پر ہم اپنے گھر کا خرچ چلاتے ہیں اپنا خرچ سمجھ کر، اسی طرح ان مکاتب کا خرچ چلانا ہے اپنی ذمہ داری پر. ان مدرسوں کا تعاون کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان اداروں کو اس پورے بر صغیر میں دین کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے. اگر یہ تحریک مدارس کی نہ ہوتی تو علمان الحفیظ یہاں سے دین کا نام و نشان مٹ جاتا، نسلوں میں دین و ایمان باقی نہ رہتا. اللہ تعالی نے اسباب کے طور پر ان اداروں کو دین کی حفاظت کا ذریعہ بنا دیا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں، جان سے، مال سے، اولاد سے، زبان سے، جیسے بھی ہو سکے ہماری طرف سے تعاون جاری رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو بھی ترقیات سے مالا مال فرمائے اور دیگر مدارس کو بھی ہر طرح کے شرور سے محفوظ فرمائے، تادیر دینی خدمات انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، دارین کی عافیت عطا فرما، ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما، تمام حاضرین کی مغفرت کے فیصلے فرما، پوری امت کی بخشش کے فیصلے فرما. الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے آپ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اور آپ کے نیک بندوں نے جو بھی اچھی باتیں آپ سے مانگی ہیں وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، اور جن باتوں سے پناہ چاہیے ان سب سے ہمیں بھی پناہ عطا فرما. جب تک بھی جینا مقدر ہے دین پر جینا نصیب فرما.
جب موت آئے تو حسن خاتمہ عطا فرما۔ الہ العالمین جہاں جہاں بھی تیرے دین کے لیے جس جس انداز میں محنتیں ہو رہی ہیں سب کو قبول فرما، سب کے اندر ترقیات کے فیصلے فرما۔ الہ العالمین ہر طرح کے داخلی خارجی شرور فتن انتشار سے تمام دینی تحریکات کو پوری طرح محفوظ فرما۔ ایک دوسرے کی قدردانی خیر خواہی نصیحت کے ساتھ اپنی رضا کے لیے کام انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ دلوں کے کھوٹ کو دور فرما، ایمان والا دل، ایمان والی زندگی، ایمان والے اعمال، ایمان والے اخلاق ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین نفس و شیطان کے شرور سے ہماری حفاظت فرما، ظاہر و باطن میں یکسانیت، قول و عمل میں موافقت نصیب فرما، نفاق اور شقاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، قرضداروں کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، بے گھروں کو گھر، بے سہاروں کو سہارا، بے روزگاروں کو حلال طیب پاکیزہ روزی عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدوں کی حاجت روائی فرما، ہمارے اساتذہ، والدین، مشائخ، اعزاء، اقرباء، محبین، متعلقین، محسنین، معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما، نسلوں میں دین و ایمان قرآن کی بقا کے فیصلے فرما، ہمارے ناقص کاموں کو مکمل فرما، بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرما۔ ان دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمد للہ۔